بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامزم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس قوم کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ جن جیسے طاقتور اور جوان دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ قوم عاد کے لوگ تھے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہی کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد بن اوس بن سام بن نوح علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ عرب تھے جو احقاف میں سکونیت پذیر تھے۔ احقاف ریت کے ٹلوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ یمن میں عمان اور خضر موت کے درمیان واقع ہے اور ساحل سمندر کے قریب واقع تھا جو شہر کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی وادی موغیث کہلاتی تھی۔ یہ لوگ زیادہ تر بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہائش پذیر تھے، جیسے کہ سورۃ فجر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جو ستونوں والے تھے، جن کے برابر شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ قوم ارم کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح ابن حبان میں انبیاء و رسول کے تذکرے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث منقول ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں سے 4 نبی عرب تھے، ہود، صالح، شعیب اور اے ابو ذر تمہارے نبی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عرب عاربہ میں شامل تھی۔ عرب عاربہ عرب کے اصل باشندوں کو کہا جاتا ہے، یعنی خالص عرب۔ جس عاد کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت پرستی کی تھی۔ ان کے 3 بت مشہور تھے، صد، سمود اور ہر۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں تمام کفار کو غرق کر دیا تھا اور صرف مومن لوگ بچے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں پھیلاؤ دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لوگ دوبارہ بت پرستی کی طرف مبتلا ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور انہیں دعوت دی کہ اسی معبود کی عبادت کرو جس نے قوم نوح کے بعد تم پر رحم کیا، جس نے طوفان نوح کے بعد تمہیں دنیا میں پھیلایا۔ لیکن اس کی قوم کے کافر سردار تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی جیسے آدمی کی نصیحت پر عمل نہیں کریں گے، جیسا ہم کھاتے ہیں ویسا ہی تم بھی کھاتے ہو، اور جس طرح کا پانی ہم پیتے ہیں تم بھی وہی پیتے ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم پر کوئی فرشتہ نازل کرتا جو کہ ہمیں اللہ کے پیغام سناتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے باپ دادا کے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے، تو پیغمبر نے کہا، اے اللہ، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا تو میری مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ان کو زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ قوم عاد کے لوگ بڑے بڑے محلات اور ستون بنا کر رہتے تھے، جیسے کہ انہیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، اور اس کے علاوہ قوم عاد کے لوگ ناحق تکبر کرتے تھے اور انہیں اپنی قوت پر بڑا گمان تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں زیادہ ہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، تو ہم نے انہیں ایک ہوائے تند ایسے دنوں میں پہنچائی جو منحوس تھے، تاکہ ہم ان کو اس دنیاوی حیات میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب اور زیادہ رسوائی کا سبب ہے اور ان کو مدد نہ پہنچے گی۔ قوم ہود کے قصے میں محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور کئی دیگر مفسرین نے روایت کیا ہے کہ جب قوم عاد ہٹ دری اور متکبرانہ روش پر مصر ہو گئی اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیغام ہدایت کو مسلسل جھٹلانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک متواتر ان پر بران رحمت کا سلسلہ منقطع کر دیا اور زبردست مشقت میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب ان پر کوئی مشقت آ جاتی تو اس کی کشادگی کے لیے حرم کعبہ میں حاضر ہو کر بارگاہ الہی میں آہوزاری اور فریاد کنا ہوتے۔ اس وقت حرم کعبہ کی سرزمین میں قوم عمالیق سکونیت پذیر تھی۔ یہ قوم عملیق بن لاؤز بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد تھی۔ اس کا سربراہ معاویہ بن بکر تھا۔ معاویہ بن بکر کی ماں جلحدہ بنت الخیبری قوم عاد سے تھی۔ قوم عاد نے تقریباً 70 آدمیوں کا وفد حرم کعبہ کی طرف بھیجا
تاکہ وہ وہاں جا کر قحط سالی سے چھٹکارے کی دعا مانگے۔ جب یہ وفد معاویہ بن بکر کے پاس پہنچا تو اس نے ان کی آؤ بھگت کی، عیش و طرب کی مجالس کا انعقاد کیا جس میں برہنہ لونڈیاں رقص پیش کرتیں، یہاں تک کہ وہ لوگ عیش و نشاط میں اتنے کھو گئے کہ 1 ماہ کا عرصہ گزر جانے کا پتہ ہی نہ چلا۔ جس مقصد کے لیے وہ یہاں آئے تھے وہ ان کو بالکل بھول گیا۔ معاویہ بن بکر نے جب دیکھا کہ یہ لوگ کافی دیر سے یہاں پر موجود ہیں تو سوچا کہ انہیں واپسی کا کہا جائے، لیکن شفقت و رحم کی بنا پر انہیں واپس جانے کا نہ کہہ سکا۔ اسے شرم و حیا آ جاتی کہ کس طرح انہیں واپس جانے کا کہے۔ کافی غور و خوض کے بعد اس نے ایک ترکیب سوچی اور اس کے مطابق چند اشعار لکھے جن میں انہیں واپس لوٹ جانے کا اشارہ دیا گیا۔ اس نے اپنی لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں گائیں۔ جب انہوں نے یہ شعر سنے تو اٹھے، حرم کعبہ گئے اور اپنی قوم کے لیے دعا کی۔ یعنی کیل بن انز نے اور اللہ تعالیٰ نے 3 بادل ظاہر کیے، ایک کا رنگ سفید، دوسرے کا سرخ اور تیسرے کا رنگ سیاہ تھا۔ پھر آسمان سے کسی نے آواز دی، ان میں سے اپنے لیے کسی ایک رنگ کے بادل کا انتخاب کر لے یا اپنی قوم کے لیے۔ کیل بن انز نے کہا کہ میں کالے بادل کا انتخاب کرتا ہوں کیونکہ اس میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اعلان کرنے والے نے ندا دی، تو نے نہایت جلی ہوئی راکھ کا انتخاب کیا۔ عاد کی قوم کا کوئی فرد نہیں بچے گا، سب فنا ہوں گے، نہ بچہ بچے گا اور نہ باپ۔ تو نے تمام کے لیے ہلاکت مانگ لی۔ ہاں، بنی لوزیہ اس قہر و غضب سے بچ جائیں گے۔ بنی لوزیہ بھی عاد کی نسل سے تھے اور مکہ مکرمہ کی جگہ مقیم تھے۔ یہ عذاب ان لوگوں پر نازل نہ ہوا۔ امام محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ عاد کی قوم سے جتنے لوگ اس عذاب کی ہلاکت انگیزی سے محفوظ رہے انہی کو عاد آخری کہا جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سیاہ بادل کو جسے کیل بن گنا نے پسند کیا تھا، جس میں ہلاکت و بربادی تھی، قوم عاد کی طرف چلنے کا امر دیا، حتیٰ کہ وہ اس وادی میں جا نکلا جس میں عاد کی قوم قیام پذیر تھی اور جسے وادی موگیس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب لوگوں نے اس کالی گھٹا کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، یہ بادل ہے، اب ہماری وادی پر موسلادھار بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی میں چاہتے تھے۔ ہوا میں دردناک عذاب ہے، تیرے رب کے حکم سے یہ ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ سب سے پہلے جس نے اس عذاب کو دیکھا اور بادل کے بجائے اسے عذاب یقین کیا وہ ایک عورت تھی۔ اس عورت کا تعلق قوم عاد سے تھا اور اس کا نام مہد بتایا جاتا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ تو عذاب الہی ہے اور ابر رحمت نہیں ہے تو اس کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے پوچھا، مہد کیا ہوا؟ وہ بولی، میں نے ایک ہوا دیکھی ہے جس میں آگ ہی آگ ہے اور کچھ لوگ اسے ہماری طرف لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تند و تیز ہوا کو 7 رات اور 8 دن تک برابر مسلط رکھا اور عاد کی قوم کا کوئی آدمی بھی نہ تھا جو ہلاک نہ ہوا ہو۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام الگ ہو گئے جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک باڑ میں تشریف فرما ہو گئے۔ وہ ہوا جو دوسروں کے لیے ہلاکت تھی حضرت ہود اور آپ کے ساتھیوں کے لیے رحمت کا سامان ثابت ہوئی۔ عاد کے لیے وہ یوں چلی کہ زمین و آسمان کے درمیان انہیں اٹھائے پھرتی رہی اور پھر انہیں پیٹھوں کی رخ زمین پر پٹک دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر مسلسل 7 رات اور 8 دن تک جو جڑوں سے اکھیڑنے والی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آندھی جمعے کے روز شروع ہوئی، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عذاب کی ابتدا بدھ کے دن ہوئی۔ پھر ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیجی ایک دائمی نحوست کے دن۔ جو لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بدھ کے دن کو ہمیشہ کے لیے منحوس خیال کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ اس سے برا فعل لینا قرآن مجید کی مخالفت اور بہت بڑی گمراہی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے، پس ہم نے بھیج دی ان پر سخت ٹھنڈی ہوا منحوس دنوں میں، اور اس بات میں کوئی ابہام نہیں کہ وہ عذاب برابر 8 دن تک مسلط رہا، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام دن منحوس ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ 8 دن قوم عاد کے لیے منحوس ثابت ہوئے، نہ کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی۔
حافظ بن ابی حاتم اپنی مختلف سند کے ساتھ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے جو ہوا بھیجی جس سے وہ ہلاک ہوئے، وہ ہوا صرف انگوٹھی کے حلقے کے برابر کھولی گئی تھی۔ ہوا جب دیہات کے لوگوں سے گزری تو انسانوں کو، ان کے جانوروں اور مال و متاع کو آسمان کے درمیان اٹھا لیا۔ جب شہر کے لوگوں نے، جن کا تعلق قوم عاد سے تھا، ہوا اور ان کے اندر جو کچھ تھا دیکھا، کہنے لگے کہ یہ بادل ہے، یہ ہم پر بارش برسائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو حکم دیا، اس نے دیہاتوں اور ان کے مویشیوں کو شہر کے لوگوں پر دے مارا، اس طرح وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ طبرانی نے کہا ہے کہ اس ہوا نے دروغہ دوزخ پر سرکشی کی اور دروازوں کے درمیان سے زبردستی نکل گئی۔ امام مسلم اپنی صحیح میں بالترتیب مختلف سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، جب تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تو نے اس کے ساتھ جو چیز بھیجی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے، اور تو نے جو اس میں بھیجا ہے اس کے شر سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان چھپ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ آپ کبھی گھر کے اندر جاتے اور کبھی باہر تشریف لاتے، آپ کبھی آگے کو آتے اور کبھی پیچھے کو، اور جب بارش برستی تو آپ اس سے خوش ہو جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی پریشانی کو سمجھ جاتی تھی۔ ایک دن اس کے متعلق پوچھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس بادل میں عذاب خداوندی نہ ہو، جیسے ہود علیہ السلام کی قوم کو ہوا سے عذاب دیا گیا۔ جب ان کی قوم نے اس عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے، ہم پر برسے گا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث کی روح سے حضرت ہود علیہ السلام کا مزار مقدس ملک یمن میں ہے۔ دوسرے کئی لوگ اسے دمشق میں بتاتے ہیں۔ جامع مسجد دمشق کے احاطے میں قبلہ کی طرف ایک جگہ ہے جس کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، واللہ اعلم۔ تو دوستو، یہی تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔